أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج ہم سورۃ النبا کی آیت نمبر 1 سے شروع کر رہے ہیں اور سب سے پہلے ہم دیکھیں گے سورۃ النبا کا تعارف۔ معذرت، یہ جو سورت ہے اس میں 2 رکوع ہیں اور 40 آیات ہیں بسم اللہ کے علاوہ۔ اگر بسم اللہ کی آیت کو بھی بیچ میں ہم کاؤنٹ کریں تو 41 آیات ہو جاتی ہیں۔ اس کا جو نام ہے وہ آیت نمبر 2 میں النبا آیا ہے، جس سے مراد روز قیامت ہے۔ تفسیر الرحمن پیج نمبر 1488، اور یہ ابتدائی مکی صورتوں میں سے ہے۔ اس صورت کا پہلی صورت سے تعلق یہ ہے کہ پہلی صورت میں 2 دفعہ یوم الفصل کا بیان آیا ہے اور اس صورت میں 1 دفعہ یوم الفصل کا بیان ذکر آیا ہے۔ یہ صورت سورۃ النبا کہلاتی ہے کیونکہ اس میں اصل ذکر ایک نبائے عظیم کا ہے۔ اس صورت میں قرآن کریم، بس بعد الموت یا غلبہ اسلام کا ذکر ہے، یا یوں کہیں کہ ان تینوں کا ہی ذکر ہے اس میں۔ تو اب ہم سورۃ النبا کی آیت شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ، الرحمہ جو بے حد کرم کرنے والا ہے، الرحیم اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اما یتساءلون، اما کس چیز کے بارے میں، یتساءلون وہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں۔ یا کا مطلب وہ، سا کا مطلب سوال کرتے ہیں، واو نون جمع کے لیے آئے گا، وہ سب لوگ۔ اس آیت کا ایک شان نزول بھی ہے کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ وقوع قیامت کے منکر تھے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا مذاق اڑانے کے لیے اور طنز کرتے ہوئے قیامت کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے اس سوال کو ناپسند کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ وہ کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ ابن کثیر پیج نمبر 4، والیوم 4 پیج نمبر 796۔ ہم مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ اما اصل میں عین زبر نون ان اور ما ہے، نون چونکہ میم میں مدغم ہو جاتا ہے یہاں، اس لیے اما بن جاتا ہے۔ یتساءلون فعل مضارع کا فکرہ ہے، فعل مضارع کا لفظ ہے۔ التساؤل کے معنی ہوتے ہیں ایک دوسرے سے پوچھنا۔ یتساءلون کے معنی ہوں گے آپس میں وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں۔ اس طرح اما یتساءلون کے معنی ہوں گے آپس میں وہ ایک دوسرے سے کس کے بارے میں پوچھتے ہیں، یا کس کے بارے میں وہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں۔ تفسیر کبیر والیوم 8 پیج نمبر 2۔ اب جو سورت یہاں پہ سوال کیا ہے، اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کہ وہ کس کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو سوال کرنے کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں، تو ان میں جو یہاں پہ 3 وجوہات ہم دیکھیں گے سوال کرنے کی۔ نمبر 1 جو ہے کہ زیادتی علم کے لیے، یعنی کہ کسی چیز کا پتہ نہیں آپ کو، اس کا علم نہیں، اور اس کا علم حاصل کرنے کے لیے آپ سوال کرتے ہیں۔ نمبر 2 امتحان لینے کے لیے، مطلب یہ کہ آپ کو تو اس چیز کا علم ہے جس سے آپ سوال کر رہے ہیں، اسے بھی علم ہے، لیکن آپ اس کا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ کیا آپ کو اس چیز کے بارے میں پتہ ہے یا نہیں پتہ، تو اس لیے آپ اس سے سوال کرتے ہیں۔ نمبر 3 ہے اظہار تعجب کے لیے، حیرانگی کے لیے، یعنی کہ اس لیے کہ اگلے بندے کو، آپ کو تو پتہ ہے کسی چیز کا علم، لیکن جس سے آپ نے سوال کرنا ہے اسے بھی علم ہے، تو اس کے باوجود اگر وہ سوال کر رہا ہے تو پھر آپ حیرانگی کے طور پر سوال کرتے ہیں، تعجب کے طور پر، یعنی کہ اس کو پتہ بھی ہے تو پھر بھی وہ سوال کر رہا ہے، تو وہ وقت آتا ہے جب حیران ہوتا ہے انسان کہ کس کو تو علم ہے اس چیز کا، تو پھر یہ کیوں بار بار سوال کر رہا ہے۔ یہاں پہ اس کی ہم مثال اس طرح سے لے لیتے ہیں کہ ایک شخص جانتا ہے کہ گلاب بہت ساری قسموں کے ہوتے ہیں، اور جس سے وہ سوال کرتا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ گلاب بہت ساری قسموں کے ہوتے ہیں،
پھر وہ اظہار تعجب سے سوال کرتا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ گلاب بہت ساری قسموں کے ہوتے ہیں؟ اس تعجب کے اظہار کا جو مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم کو پتہ ہے حقیقت کیا ہے، پھر باوجود علم ہونے کے تم کیوں غفلت برت رہے ہو یا کیوں اختلاف کر رہے ہو؟ اور کبھی اس تعجب کی صورت میں اس چیز کی عظمت جو ہوتی ہے اس کے اظہار کے لیے بھی سوال کیا جاتا ہے، یعنی کہ وہ بہت عظیم چیز ہے اور اس کے بارے میں سب جانتے ہیں، تو پھر وہ کیوں سوال کر رہے ہیں؟ اور اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ میری جو شان اور عظمت ہے، یعنی کہ جس چیز کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے وہ بہت شان اور عظمت والی ہے، تو پھر یہ ہے کہ میری جو شان اور عظمت ہے اس سے تم بخوبی واقف ہو۔ قرآن کریم کیونکہ خدا کا کلام ہے، اس لیے یہاں نہ تو یہ معنی ہو سکتے ہیں کہ خدا نہیں جانتا اس لیے وہ سوال کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، اور نہ دوسرے معنی ہو سکتے ہیں کہ خدا کو یہ شک ہے کہ جن سے وہ سوال کر رہے ہیں، وہ جو سوال کر رہے ہیں وہ نہیں جانتے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ وہ لوگ بھی جانتے ہیں۔ پھر یہاں پہ جو تیسری صورت ہے کہ اظہار تعجب کے لیے حیرانگی کے طور پر یہ سوال کیا جا رہا ہے، یہاں پر صرف وہی معنی جو ہیں وہ اس آیت پہ لاگو ہو سکتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اما یتساءلون، اس کے معنی ہے کہ ہمیں تعجب ہے کہ بہت غور و فکر کے بغیر یہ لوگ ایک ایسے کام کے بارے میں، ایک ایسے امر کے متعلق سوال کرتے ہیں جس کے حقائق ظاہر ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ جن کے متعلق یہ فکرہ کہا گیا ہے ان کی عقل پر اظہار تعجب ہے کہ باوجود اس مسئلہ کے دلائل موجود ہونے کے پھر بھی وہ شبہات میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ شبہ کر رہے ہیں، شک و شبہات میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو علم ہونے کے باوجود وہ اس پر غور و فکر نہیں کرتے اور شبہ ظاہر کر رہے ہیں۔ تو سوال کرنے والے پر حیرانگی کا اظہار ہے کہ وہ غور و فکر نہیں کرتے، حالانکہ دلیلیں موجود ہیں، ان پر غور و فکر کرنے کی بجائے شبہ ظاہر کر رہے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔